آئیے دوستو سچ کا سامنا کریں، یہ کوئی علاقائی تنازع نہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی کانفلکٹ نہیں، یہ انسانیت کا قتل عام ہے۔ ہزاروں معصوم جانیں روزانہ کی بنیاد پر ختم ہو رہی ہیں، ہزاروں بچے روزانہ کی بنیاد پر یتیم ہو رہے ہیں، ہزاروں مائیں اپنے لخت جگر کھو رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک خیالی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری مسجدوں سے ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کب ایسے مسائل کو، ایسے کانفلکٹس کو انسانیت کی نظر سے دیکھیں گے؟ ہم کیوں مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں غیر مسلم مظلوم بھائیوں کو بھول چکے ہیں؟ ہم کیوں ان پاکستانی بھائیوں کو بھول چکے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں؟ ہمارے لیے پہلے پاکستان اہم ہے یا فلسطین؟ میری باتوں سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، مگر دوستو میری پوری ویڈیو سنیں، آپ کی ساری کنفیوژنز انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آئیے ذرا پیلسٹائن اور اسرائیل کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ فلسطین تہذیبوں کا گہوارہ، 3 بڑے مذاہب کا مرکز۔ صدیوں سے یہ خطہ طاقت، تجارت اور سیاست کے حوالے سے دنیا کی نظروں کا مرکز رہا ہے، لیکن گزشتہ صدی سے یہ خطہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے امن و امان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے دوستو اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جاری ایک خونریز اور پیچیدہ جنگ کی تاریخ۔ اگر دوستو آپ واقعی حقیقت میں اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل سنیں۔ اسرائیل اور پیلسٹائن ایک ایسی کشمکش جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تاریخ میں پیوست ہیں۔ آج جس سرزمین کو ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کے نام سے جانتے ہیں، اس کو تاریخ میں اس کا پرانا نام کنعان تھا، اس کو کنعان کہا جاتا تھا۔ تقریباً 3000 سال قبل مسیح یہاں پر اس خطے میں کنعانیوں نے اپنی بستیاں بنانا شروع کی۔ یہاں پر انہوں نے زراعت اور تجارت بھی کی۔ یہ ایک زرخیز خطہ تھا اور میڈیٹرینین سی کے ایسٹ کوسٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ تجارت کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ 13ویں صدی قبل مسیح بنی اسرائیل کا ظہور ہوا۔ تورات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ مصر کی غلامی سے نجات پا کر یہ ارض موعود یعنی وعدہ کی گئی سرزمین کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتا دوں کہ اس خطے پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں بھی قائم رہ چکی تھیں۔ یروشلم ان کے لیے ایک عظیم مقدس شہر بن گیا جہاں پر ان کا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، لیکن یہ عروج زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ مختلف ادوار میں آشوریوں، بابلیوں، فارسیوں اور یونانیوں نے اپنا تسلط قائم کیا۔ ہر نئی طاقت اپنے ساتھ ثقافت اور نئی حکمرانی لے کر آئی جس نے وہاں کی آبادی کو اور ان کے سماجی سٹرکچر کو متاثر کیا۔ پہلی صدی عیسوی میں یہاں پر رومیوں نے قبضہ کیا اور اس علاقے پر حکمرانی کی۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، اور اس وجہ سے عیسائیوں کے لیے بھی یہ شہر یعنی کہ یروشلم مقدس بن گیا۔ اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، یعنی کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اس تاریخ کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو 7ویں صدی میں جا کر اسلام کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے تیزی کے ساتھ اپنی ایک وسیع سلطنت قائم کی، اور 638 میں حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا، یعنی کہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق نے فتح کیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ اگلی کئی صدیوں تک یہ خطہ، یہ علاقہ مختلف مسلم سلطنتوں کے زیر اثر رہا، لیکن 11ویں صدی میں جا کر یورپ سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروا کر عیسائیوں کو واپس دینا تھا۔ یہ جنگیں تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بہت زیادہ خونریزی اور تباہی ہوئی اور مسلمانوں سے یہ علاقہ چھین لیا گیا۔ اس تاریخ کو اگر ہم اور زیادہ فاسٹ فارورڈ کریں تو مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں
یہ علاقہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک اس علاقے پر عثمانیوں نے مطلب کہ خلافت عثمانیہ کا راج رہا، جو کہ 16ویں صدی سے 20ویں صدی کے اوائل تک قائم رہی، اور خلافت عثمانیہ کے دور میں نسبتاً ہر مذہب کے لوگ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں جا کر یورپ میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا، صہیونیت۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا قیام تھا، اور ان کی نظریں تاریخی طور پر بنی اسرائیل کی سرزمین یعنی کہ فلسطین پر اٹکی ہوئی تھی۔ زائنسٹ لیڈرز نے طاقتور کنٹریز سے اپنی حمایت لینا شروع کر دی، اور یہ لوگ فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ ان کے آنے کے ساتھ ہی فلسطینی مقامی آبادی جو کہ صدیوں سے اس علاقے پر آباد تھی، بے چینی کا شکار ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم جس کا دورانیہ 1914 سے 1918 تھا، جس نے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور عثمانی سلطنت جو کہ جرمنی کی اتحادی تھی ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے عثمانی سلطنت کے علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین جو آج کا فلسطین ہے، یہ برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اس دور میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کو آرتھر جیمز بلفورڈ ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کے وزیر خارجہ نے ایک خط کے ذریعے زائنسٹ موومنٹ کو فلسطین میں اپنا ایک قومی وطن قیام کرنے کا اعلان کیا، مطلب کہ اس کی حمایت کی۔ یہ اعلامیہ فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، کیونکہ ایک غیر ملکی طاقت کسی اور کے لیے ان کی سرزمین پر ایک اور وطن بنانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کے دور میں یہودیوں کی ہجرت میں تیزی ہوئی، بہت زیادہ تیزی ہوئی، اور یورپ میں یہودیوں کے خلاف مظالم بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئے۔ خاص طور پر جو نازی جرمنی نے ان پر مظالم کیے، ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، بہت زیادہ ہجرت ہوئی، جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، احتجاج بھی کیے۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں انتہا درجے کے جھڑپیں اور فسادات ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے واقعات نے یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی ضرورت کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ نازی جرمنی کی رجیم نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انٹرنیشنلی یہودیوں کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی۔ برطانیہ جو اپنے آپ کو اب فلسطین کا میٹر سالو کرنے کے لیے بے بس محسوس کر رہا تھا، اس نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد کو منظور کر دیا، ایک یہودی اور ایک عرب ریاست، اور یروشلم کو بین الاقوامی کنٹرول میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن فلسطین اور عرب ریاستوں نے اس قرارداد کو مسترد کیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، اور اسی دن اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیلی جنگ شروع ہو گئی۔ اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن عرب کنٹریز کو ہار ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے، جس کو آج النکبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فلسطینی آج بھی مختلف کنٹریز میں پناہ گزین کیمپوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 1956 کے سوئس کرائسس اور 1967 کی 6 روزہ جنگ نے اس میٹر کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ 1967 میں اسرائیل نے اردن، شام اور مصر کو شکست دی، اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ کوسٹ اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقے آج بھی متنازع ہیں، اور فلسطینی آج بھی ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوم کپور جو کہ اسرائیلی کیلنڈر کے مطابق ہالیسٹ ڈے ہے، ان کے لیے ہالی ڈے ہے۔ 1973 کے دن اسرائیل پر مصر اور شام نے یوم کپور کے دن اچانک حملہ کر دیا۔ اس پر بہت ڈیبیٹ ہے کہ یہ جنگ کون جیتا۔ اس پر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل جیتا،
اور عرب کنٹریز کہتے ہیں کہ وہ جیتے، لیکن میجورٹی سورسز یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جیتا۔ اس پوائنٹ پر دوستو آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ اس ٹائم پر عرب کنٹریز میجورٹی ایک پیج پر تھے۔ 1978 کا کیمپ ڈیوڈ اکارڈ بہت اہم تھا۔ اس میں مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل نے مصر کے علاقے اس کو واپس کر دیے۔ 1987 میں فلسطینیوں نے اسرائیلی اللیگل قبضے کے خلاف بغاوت شروع کی۔ اس کو پہلی بغاوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت بڑے پیمانے پر ہڑتالیں، مظاہرے اور سول نافرمانی کی کارروائیاں شامل تھیں۔ اس وجہ سے دنیا بھر کی نظریں فلسطین پر آ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل اور PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان امن مذاکرات اوسلو میں منعقد ہوئے۔ ان امن مذاکرات کے بعد فلسطینیوں کو ویسٹ کوسٹ اور غزہ کی پٹی پر محدود خود مختاری دی گئی اور ایک فلسطینی ریاست قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن یہ عمل زیادہ پائیدار ثابت نہ ہوا۔ سال 2000 میں جا کر دوسرا انتفاضہ شروع ہوا۔ یہ پہلی بغاوت سے زیادہ پرتشدد تھا، جس میں خودکش حملے اور اسرائیلی فوج کی کارروائیاں شامل تھیں، جس کی وجہ سے دونوں سائیڈ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ 2007 میں حماس نے غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر سخت ناکہ بندی کر دی۔ اس کی وجہ سے 20 لاکھ لوگوں کی زندگی جیل جیسی بن گئی۔ آج جو آپ اسرائیل اور پیلسٹائن کے حالات دیکھتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، اس کے پیچھے کئی صدیوں کی جنگ ہے۔